جی ان دا نیم آف اللہ دا موسٹ بینیفیشل دا موسٹ مرسیفل ڈیئر اسپائرنٹس، امید ہے کہ آپ لوگ سارے ٹھیک ہوں گے اور آپ لوگوں کی پریپریشن بڑی اچھی چل رہی ہوگی۔ بچوں جیسے کہ آپ لوگوں کو پتہ ہے کہ میں آپ لوگوں کو اسی چینل پہ پیپر اٹیمپٹنگ ٹیکنیکس بتاتا ہوں، اور یہ پیپر اٹیمپٹنگ ٹیکنیکس جو ہے ہم لوگ ویسے ہی نہیں کرتے، بلکہ ہم لوگ جتنے بھی جو کوالیفائرز ہیں یا پھر جو ٹاپرز ہیں، آج کل ہمارا ٹارگیٹ ٹاپرز کے اوپر ہے، جو پچھلے 5-6 سال کے ٹاپرز ہیں، ان کے امتحان، ان کے موک ایگزامز وغیرہ کو اٹھا کے ہم ایگزامن کرتے ہیں، اور ہم دیکھتے ہیں کہ ان کی کیا اسٹریٹجیز تھی، کہ انہوں نے کس طریقے سے اس پیپر کو کریک کرنے کی کوشش کی، وہ کیسے ہیڈنگز لکھتے تھے، وہ کیسے ریفرنسز دیتے تھے۔ تو آج اس سے پہلے میں نے 2 ویڈیوز آپ لوگوں کے لیے بنائی تھی۔ ایک ویڈیو ہم نے بنائی تھی اسلامک اسٹڈیز کے پیپر عاطف امیر کا، اور ایک ویڈیو ہم نے بنائی تھی پاکستان افیئر کا پیپر ٹاپر CSS 2023 عدیل گوندل، ریاض گوندل کا۔ تو بچوں آج بھی میرے پاس جو آج کی میرے پاس کوشچن ہے وہ بھی عادل ریاض گوندل کا ہے، جو کہ CSS 2023 کے جو ہے ٹاپر ہے، ٹھیک ہے۔ آج ان کے میرے سامنے پیپر ہے اسلامک اسٹڈیز کا۔ آج ہم ان کے اسلامک اسٹڈیز کے پیپر کو دیکھیں گے کہ انہوں نے کیسے وہ پیپر سالو کیا، انہوں نے کیسے ہیڈنگز دینے کی کوشش کی، اور پھر آپ لوگوں کو میں یہ تو نہیں کہوں گا کہ کاپی کریں 100%، بس آپ لوگ آئیڈیا لیں کہ آپ لوگوں نے اٹیمپٹ کیسے کرنا ہے، کیونکہ بہت بڑا مسئلہ جسٹ بیئر ود می سوری تو ایک بہت بڑا ڈائلیما جو ہمارا ہوتا ہے کہ ہمیں چیزیں تو آتی ہیں، لکھنے تو آتی ہیں، سب چیزیں پتہ ہوتا ہے کہ ہاؤ ٹو ڈو کانٹینٹ ہمارے پاس ہوتا ہے، بٹ وی ڈونٹ نو کہ لکھنا کیسے ہے۔ اور جو کہ لکھائی کا پیپر ہے تو اس میں اگر آپ کو یہ نہیں پتہ ہوگا کہ ہاؤ ٹو رائٹ تو پھر آپ کے لیے مشکل ہو جائے گا، ٹھیک ہے۔ تو ہم سٹارٹ کرتے ہیں جی۔ سوال تھا اسلامک اسٹڈیز کا کہ ڈیفائن توحید اینڈ واٹ آر اٹس امپیکٹ آن انڈیویژول اینڈ سوسائٹی، مطلب کیا ہے کہ عقیدہ توحید کیا ہے اور اس کے انفرادی اور اجتماعی اثرات لکھے، ٹھیک ہے۔ یہ اردو میں سوال ہے، انگلش اور اردو میں۔ اچھا، سب سے پہلے عادل ریاض گوندل کا اگر میں آپ کو بتاؤں تو انہوں نے انٹروڈکشن لکھا، دیکھیں دا کنسیپٹ آف توحید بتا دیا کہ بیسکلی کہ اللہ تعالیٰ کو ایک ماننا، ٹھیک ہے۔ اور پھر انہوں نے اچھا ان ادر ورڈز، ٹھیک ہے، یہ انہوں نے مطلب صرف چھوٹا سا بریف سے انٹروڈکشن دیا کہ کسے کہتے ہیں، اور پھر انہوں نے کنسیپٹ آف توحید پہ ایک الگ سے ہیڈنگ لکھی، اس میں انہوں نے بتا دیا کہ توحید کیسے ہے، اللہ کو ایک ماننا۔ اور انہوں نے پھر سید امیر علی، دس از دا موسٹ امپورٹنٹ تھنگ ان اسلامک اسٹڈیز، آپ کے پاس ریفرنسز ہونے چاہیے۔ انہوں نے اسپرٹ آف اسلام سید امیر علی کی کتاب اٹھائی، اور وہاں پہ انہوں نے توحید کی جو وہاں پہ ادھر بات کی تھی کہ توحید از دا نیم آف دا ایکسپریٹ بلیف ان دا یونٹی آف گاڈ، دیر از نو ادر اتھارٹی دین اللہ المائٹی۔ تو انہوں نے یہ کوٹیشن لکھ دی کہ اس کی سید امیر علی کی، بڑا زبردست امپریشن پڑا۔ اس پہ آپ زیادہ تر بچے اس طرح بھی ہوتا ہے کہ جو ہماری سورہ اخلاص ہے، قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد، اس میں بھی اللہ تعالیٰ کی یونائٹنس کو بات کر، اللہ تعالیٰ کی وننس کے بارے میں بات کرے، تو آپ اس میں وہ بھی کوٹ کر سکتے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو انہوں نے بڑا خوبصورت طریقے سے انٹروڈکشن کے کنسیپٹ آف توحید میں یہ چیز لکھ دی، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد جو انہوں نے بتایا کہ سملرلی خورشید احمد خورشید احمد کی جو کتاب ہے، یہ ویسے بھی آپ کی کتاب پڑھیے گا، بڑی اچھی کتاب ہے، آئی بلیو انٹروڈکشن ٹو اسلام ہے، اس طرح کچھ، تو وہ اس کتاب میں بھی انہوں نے بتایا کہ اس میں بھی انہوں نے اللہ تعالیٰ کی وننس کے بارے میں بات کی۔ اس کے بعد جی امپورٹنس آف توحید ان دا لائٹ آف قرآن مجید اینڈ سنہ، آلدو پیپر یہ سوال کے حصہ نہیں، یہ سوال میں صرف آیا تھا ڈیفائن توحید، اگر وہاں پہ لکھا ہوتا نا ڈیفائن توحید ان دا لائٹ، لیکن پھر بھی انہوں نے اپنے سٹانس کو اور مضبوط کرنے کے لیے آدھا ایک پیج اس کے اوپر لکھا ہوگا۔ خیر اب دیکھتے ہیں جی، انہوں نے جسٹ گیو می اے سیکنڈ پلیز، آئی ایم سو سوری فار ڈسٹارشن۔ اچھا، پھر انہوں نے دیکھا ہوگا، پھر انہوں نے لکھا ہے کہ جی جو امپورٹنس آف توحید ہے ان دا لائٹ آف قرآن مجید، وہ پھر قرآن مجید کی جو سورہ اخلاص ہے وہ انہوں نے یہاں پہ آ کے مینشن کر دیا، ٹھیک ہے۔ یہ وہی دیکھیں، یہاں پہ آپ نے پھر وہی لکھنا ہے کہ اللہ ایک ہے، اس کا کوئی معبود نہیں، ٹھیک ہے۔ وہ سارا سورہ اخلاص کا سمپل ترجمہ لکھنا ہے، عربی دیکھیں انہوں نے بغیر اعراب کے لگائی ہے۔ میں نے آپ کو پریویس ویڈیو میں بھی عاطف امیر کے پیپر جب ہم کر رہے تھے وہ اس میں نے آپ کو بتایا تھا کہ آپ نے اعراب نہیں لگانے، پیپر میں اس طریقے سے لکھنا ہے، اگر پھر بھی اس طریقے سے بھی آپ نہیں لکھ سکتے تو سمپل نو یو ڈونٹ نیڈ ٹو رائٹ دس، سمپل ترجمہ لکھیں القرآن کے ساتھ اور بس۔
اوکے، پھر انہوں نے جی قرآن مجید کی اور بھی بتا دیا، لا حول ولا قوت بتا دی، لا الہ دیر از نو گاڈ بٹ اللہ، ٹھیک ہے. یہ سارے انہوں نے مطلب اپنے سٹانڈس کو قرآن مجید کے ریفرنسز سے جو ہے اپنے سٹانڈس کو پروف کرنے کی کوشش کی ہے. اور پھر اس میں انہوں نے یہ دیکھیں یہ القرآن سورہ احزاب میں اللہ نے کہا یور گاڈ از ون گاڈ اینڈ دیر از نو گاڈ ایکسیپٹ اللہ تعالیٰ، کوئی اور اللہ کے علاوہ کوئی اور خدا نہیں ہے، ٹھیک ہے. پھر انہوں نے حدیث کی روشنی بھی اب انہوں نے اس سے پہلے آن دا سملر وے دیکھیں، دا کنسیپٹ آف توحید از کلیئر ان ٹرمز آف احادیث. اس میں احادیث ہے کہ انہوں نے یہ مینشن کیا ہے کیا مینشن کیا جی، جو گواہی ہے ریگارڈنگ وننس آف اللہ از اے کی ٹو پیراڈائز، یہ جنت میں آپ کو لے کے جائے گی، ٹھیک ہے. اور ایک اور دفعہ کہا ہے کہ وننس آف اللہ از دا بیسٹ ہیومن ورچو، ٹھیک ہے. اس کے بعد انہوں نے بتا دیا اب انڈیویژول لائف پہ. ایک یہ بڑی امپورٹنٹ بات ہے، دیکھیں سوال میں تھا انڈیویژول لائف، مطلب پیپر جب آپ کو اردو میں پڑھتا ہے تو آپ کو لکھا ہوتا ہے کہ انفرادی واؤ لکھا ہوتا ہے اور اجتماعی، یہاں پہ بھی لکھا تھا انڈیویژول لائف اینڈ سوسائٹیل، ٹھیک ہے. مطلب اب انہوں نے بڑے زبردست طریقے سے دیکھے، سمجھنے کی چیز بات یہ ہے کہ انہوں نے الگ الگ کر کے لکھا ہے، آپ نے بھی اس طریقے سے صحیح کرنا ہے. آپ مت دونوں کو اکٹھا لکھ دیں امپیکٹس آف توحید آن انڈیویژول اینڈ سوسائٹیل لائف، نہیں ایسے نہیں کرنا، الگ الگ کر کے لکھنا ہے. پہلے انہوں نے لکھا سیٹسفیکشن آف ہارٹ کہ سکون قلب، ٹھیک ہے. انہوں نے اس میں اچھا اس میں آپ نا، میں مطلب کوئی وہ نہیں کر رہا، میں اوبیسلی از اے ٹاپر، میں ان کو مطلب کچھ کر رہا، بٹ آپ اس میں نا لازمی احادیث بھی آپ قرآن مجید کی آیت لکھیں یا احادیث لکھیں. فار ایگزامپل میں آپ کو بتاتا ہوں، لیکن انہوں نے سیٹسفیکشن آف ہارٹ لکھا ہے. تو قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے بار بار کہا ہے کہ اللہ تعالیٰ اطیعوا اللہ و رسول ان کنتم من المؤمنین، اے ایمان والو اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرو اگر تم سچے مومن ہو تو وہ آپ ادھر مینشن کر سکتے ہیں، ٹھیک ہے. اس کے بعد لو فار گاڈ، ٹھیک ہے، اس میں بھی آپ وہی مینشن کر سکتے ہیں، جس نے اللہ کی عبادت کی اس نے نبی کی عبادت کی، اور جس نے نبی کی نافرمانی کی اس نے اللہ کی نافرمانی کی، تو وہ ادھر لکھ سکتے ہیں کہ لو فار گاڈ، ٹھیک ہے. بریوری اور کریج میں آپ وہ علامہ اقبال کا وہ لکھیں نا، بلکہ بریویئر لو فار گاڈ میں آپ وہ بھی لکھ سکتے ہیں کہ محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، مطلب وہ بھی بریوری اینڈ کریج جو ہے مطلب اللہ تعالیٰ پہ یقین کرنے والا ہمیشہ بہادر رہتے ہیں. اس میں آپ کوئی بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی یا پھر یا پھر اللہ تعالیٰ کی کوئی چیز آیت لکھتے ہیں قرآن مجید کی. پرفارم گڈ ڈیڈز، ہمیشہ وہ اچھے کام کرتا ہے، ٹھیک ہے. اور اس میں آپ وہی والا لکھ دیں کہ انسان اللہ کا نائب ہے اور وہ جو دنیا میں کرے گا اس کا پوچھا جائے گا، ٹھیک ہے. پھر جب اللہ پہ یقین ہم کرتے ہیں، وننس آف گاڈ پہ یقین کرتے ہیں، پھر انسان وہی کام کرتا ہے جو اچھے کام ہوتے ہیں اور وہ برے کاموں سے اجتناب کرتا ہے، ٹھیک ہے. اللہ تعالیٰ کے قریب ہو جاتے ہیں. اس میں آپ کو لکھے اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھام لو، ٹھیک ہے. اس میں آپ لکھیں کہ اللہ تعالیٰ پہ یقین کرنے والا صبر کرتا ہے، اور صبر کرنے والا تو اللہ کا دوست ہے، اس لیے اللہ تعالیٰ قرآن میں کہتے ہیں اللہ مع الصابرین، کہ صبر کرنے والا اللہ کا دوست ہے. اس طریقے سے چیزیں آپ نے ریلیٹ کرنی ہے. اور اس کے بعد جی اسلام کی طرف اس کی لائف اپنی ڈیووٹ کر لیتا ہے، ٹھیک ہے. امپیکٹس آن کولیکٹیو لائف، اب یہ سوسائٹیل نہیں ہوتا، کولیکٹیو اجتماعی، ٹھیک ہے، جس کو اجتماعی کہتے ہیں. کولیکٹیو لائف انہوں نے الگ الگ کر کے جیسے لکھا ہے. سب سے پہلے انہوں نے لکھا ہے کہ آپ کے اندر سینس آف کوآپریشن آتا ہے، مطلب کیا، باہمی رضامندی، باہمی آئی کانٹ ریکال دا ایگزیکٹ اردو ٹرانسلیشن آف کوآپریشن، بٹ باہمی اس میں آپ آئی کانٹ ریکال، بٹ آپ اس میں یہ آپ اردو میں دیکھ لیجیے گا. سینس آف کوآپریشن میں تب سارے مل جل کے کام کرتے ہیں. اس میں انہوں نے کہا مسلمز آر بٹ ون کمیونٹی، ہولی قرآن میں اللہ تعالیٰ سائڈ، ٹھیک ہے. اس کے بعد جی اسٹرینتھ بردرہوڈ، اس میں آپ بتا سکتے ہیں کہ مسلمان بھائی بھائی ہیں، ٹھیک ہے. سورہ حجرات میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا نا. اس کے بعد ٹالرنس کا آتا ہے، ٹالرنس انسان میں صبر آتا ہے، ٹھیک ہے. اور اس میں سینس آف ٹالرنس آتا ہے اور باقی لوگوں کے لیے لو آتا ہے، ٹھیک ہے. اور اس سے ایکسٹریمزم بھی ختم کیا جاتا ہے. ایکسٹریمزم کیا ہوتا ہے
کہ جب آپ ایک حد تک ایک چیز کو فالو کرتے ہیں، ٹھیک ہے، تو آپ پھر چونکہ جب آپ اللہ تعالیٰ کی ذات پہ یقین کرتے ہیں، توحید پہ یقین کرتے ہیں، پھر آپ ایک لمیٹڈ وے میں اللہ تعالیٰ کی تعریفیں کرتے ہیں، ان کی عبادت کرتے ہیں، ساری چیزیں، تو آپ ایکسٹریمزم سے بچ جاتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اس میں آپ نے پھر حمید اللہ کتاب کا ریفرنس دے کے ایکسٹریمزم کا جو انہوں نے بات کی تھی وہ آپ نے لازمی لکھی ہے، ٹھیک ہے۔ پیسفل کو ایگزسٹنس، سارے بڑے پیار محبت سے رہتے ہیں اور ایک سوسائٹی بنتی ہے جو کہ ایک پیسفل سوسائٹی ہوتی ہے، ٹھیک ہے۔ اوکے سو، اور ایک این آئیڈیل مسلم سوسائٹی بنتی ہے، ٹھیک ہے۔ اس میں پھر انہوں نے کریٹیکل انالیسس کیا، اور کریٹیکل انالیسس بیفور، اس کو تنقیدی جائزہ بھی کہتے ہیں، ٹھیک ہے، اردو میں تنقیدی جائزہ، تنقیدی جائزہ انہوں نے کیا۔ اس میں انہوں نے ایک ریفرنس سے سٹارٹ کیا، سید امیر علی کے ریفرنس سے، اور انہوں نے سارا بتایا، اور پھر آخر میں ایٹ دا اینڈ انہوں نے کنکلوڈ کر کے اپنی بات کو ختم کر دیا۔ تو اس طریقے سے جی آپ لوگوں کو میں نے بتانے کی کوشش کی ہے کہ آپ لوگ کیسے کر سکتے ہیں تنقیدی جائزہ، اگر آپ لکھیں گے تو ایک اچھا امپریشن پڑے گا، ٹھیک ہے، اسلامک اسٹڈیز کے پیپر میں۔ اور ویسے بھی آپ کوشش کریں کہ باقی جو کرنٹ پاکستان وغیرہ کے پیپر ہیں اس میں بھی تنقیدی جائزہ یعنی کہ کریٹیکل انالیسس اپنا لازمی لکھیں، ٹھیک ہے۔ تو دس واز آل اباؤٹ ٹوڈیز ویڈیو۔ آئی ہوپ، امید ہے کہ آپ لوگوں کو ویڈیو جو اچھی لگی ہوگی، اور اگر ویڈیو اچھی لگی ہے تو آئی ووڈ ریکویسٹ یو آل آف یو کائنڈلی ٹو سبسکرائب۔ انشاءاللہ ایسی آنے والی ویڈیوز میں آپ لوگوں کے ساتھ جو کوالیفائرز ہیں، ٹاپرز ہیں، ان کی جو ہے ایسیز اور ان کی ایویلویٹڈ چیزیں، ان کی موک وغیرہ شیئر کروں گا تاکہ آپ لوگوں کو آئیڈیا ہو کہ ہاؤ ٹو رائٹ، ٹھیک ہے۔ تھینک یو سو مچ فار واچنگ دس ویڈیو۔ آئی ہوپ آپ لوگوں کی تیاری اچھی چل رہی ہوگی۔ ایم پی ڈی کے لیے فری لیکچرز روزانہ 9 بجے کلاس ہوتی ہے، آپ وہ بھی لے لیجیے گا۔ آج بھی 9 بجے انشاءاللہ لیکچر اپلوڈ ہوگا، آپ ضرور لیجیے گا لیکچر۔ تھینک یو سو مچ فار واچنگ۔ پاکستان زندہ باد۔